جب دنیا سو رہی تھی، طاقت کی ایوانوں میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے جو آنے والے کل کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور اس وقت ایک ایسا ہی منظر بنتا دکھائی دے رہا ہے جہاں ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتیں چائنا، سعودی عرب اور خلیج ممالک ایک نئے کھیل کی تیاری میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی سب کچھ اتنا آسان اور روشن ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے، یا اس چمکتی ہوئی تصویر کے پیچھے کچھ ایسے سائے بھی ہیں جو نظر نہیں آ رہے؟ ناظرین، چائنا کی جانب سے ایک بہت بڑے اقتصادی پیکیج کا اعلان کیا جا رہا ہے جسے پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سرمایہ کاری سے نہ صرف معیشت کو سپورٹ ملے گی بلکہ روزگار کی نئی اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں گی۔ خاص طور پر انفراسٹرکچر، توانائی اور صنعتی شعبے میں ایک ایسے منصوبے لائے جا رہے ہیں جو لانگ ٹرم بیسس پہ امپیکٹ شو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ منصوبے کمپلیٹ ہو گئے تو یقیناً یہ پاکستان کی جو صنعتی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کرنے میں بہت اہم رول پلے کریں گے، اور اسی دوران خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور کویت، ان کی جانب سے ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور انفارمیشن کے مطابق یہ ممالک پاکستان میں اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بیرل تیل پاکستان کی سرزمین پر محفوظ کیا جائے گا۔ 7 ملین بیرل کویت اور 10 ملین بیرل سعودی عرب کا تیل، یعنی 17 ملین بیرل تیل جو ہے پاکستان میں سٹور کیا جائے گا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے توانائی کے شعبے کو سٹیبلٹی ملے گی، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان ایک اہم اسٹریٹجک مقام کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف سرمایہ کاری ہے یا اس کے پیچھے علاقائی سیاست اور عالمی طاقت کا توازن بھی ہے؟ اور دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ پیش رفت ہے، اور اب فیلڈ مارشل صاحب ایران جائیں گے اور دونوں ممالک کی صلح کرائیں گے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق ایک ایسا مسودہ بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں خطے کی کشیدگی کم کرنے کے لیے کئی نکات شامل ہیں، اور ان نکات میں ہے جنگ بندی، ایک دوسرے کی سوورینٹی، خود مختاری کا احترام، اور میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا ختم کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ نہ صرف ایران پر عائد کچھ پابندیاں نرم ہو سکتی ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں جاری پراکسی تنازعات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ لبنان، غزہ اور دیگر خطوں میں جاری کشیدگی کے خاتمے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور ایک مشترکہ میکنزم بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے جس کے ذریعے باقی ماندہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ بٹ دا فیکٹ از، اس مسودے میں کئی اہم نکات ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں، جیسے جوہری پروگرام، یورینیم افزودگی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی اور آبنائے ہارموز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اصل کھیل ابھی باقی ہے میرے دوست، اور آنے والے دنوں میں مزید پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں، اور اس دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی تحفظات اور تعلقات میں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو جنوبی ایشیا میں ایک مثبت تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر یہ پیش رفت پریکٹیکل شیپ اختیار کر لیتی تو یہ خطے میں معاشی تعاون کو بڑھا سکتی ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک روشن تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسا پاکستان جو عالمی سطح پر اہمیت حاصل کر رہا ہے، جہاں سرمایہ کاری آ رہی ہے، جہاں معاہدے ہو رہے ہیں، اور جہاں مستقبل کے لیے امید پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ ہر بڑی پیش رفت کے پیچھے بہت بڑی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات ہمیشہ فائدے کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی لاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ کیا یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک نیا موڑ ہے، آغاز ہے، یا ایک ایسا موڑ ہے جہاں ذرا سی غلطی بہت قیمت مانگ سکتی ہے؟ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ ترقی کے مواقع کو ضرور اپنانا چاہیے، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، کیونکہ اصل کامیابی صرف ایگریمنٹ کرنے میں نہیں ہے بلکہ انہیں اپنے حق میں استعمال کرنے میں ہوتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ پاکستانی۔